دلائل الخیرات شریف پہلی منزل بروز پیر۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ ہمارے سردار اور مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور حضور کے سب آل و اصحاب پر اللہ پاک رحمت و سلام نازل فرمائے۔ یا اللہ ہمارے سردار اور آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کی پاکیزہ بیویوں اور مبارک اولاد پر رحمت نازل فرما، جیسا کہ تو نے ہمارے سردار اور آقا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی اور ہمارے سردار اور آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کی پاکیزہ بیویوں اور مبارک اولاد پر برکت نازل فرما، جیسا کہ تو نے ہمارے سردار اور آقا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر برکت نازل فرمائی۔ بے شک تو سب خوبیوں والا، عزت والا ہے۔ یا اللہ ہمارے سردار اور آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کی آل پر رحمت نازل فرما، جیسا کہ تو نے ہمارے سردار اور آقا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی اور ہمارے سردار اور آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ہمارے سردار اور آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر برکت نازل فرما، جیسا کہ تو نے ہمارے سردار اور آقا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر جہاں والوں میں برکت نازل فرمائی۔ بے شک تو سب خوبیوں والا، عزت والا ہے۔ یا اللہ ہمارے سردار اور آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ہمارے سردار اور آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر رحمت نازل فرمایا، جیسا کہ تو نے ہمارے سردار ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر برکت نازل فرما، جیسا کہ تو نے ہمارے سردار ابراہیم علیہ السلام پر برکت نازل فرمائی۔ بے شک تو سب خوبیوں والا، عزت والا ہے۔ یا اللہ ہمارے غیب کی خبریں بتانے والے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے ان پر اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر رحمت نازل فرما۔ یا اللہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما جو تیرے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ یا اللہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر رحمت نازل فرما، جیسا کہ تو نے ہمارے سردار حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ہمارے سردار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر رحمت نازل فرمائی۔ بے شک تو سب خوبیوں والا، عزت والا ہے۔ یا اللہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر برکت نازل فرما، جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ہمارے سردار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر برکت نازل فرمائی۔ بے شک تو سب خوبیوں والا، عزت والا ہے۔ یا اللہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر رحمت نازل فرما، جیسا کہ تو نے ہمارے سردار حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ہمارے سردار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر رحمت نازل فرمائی۔ بے شک تو سب خوبیوں والا، عزت والا ہے۔ یا اللہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر مہربانی فرما، جیسا کہ تو نے ہمارے سردار حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ہمارے سردار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر مہربانی فرمائی۔ بے شک تو سب خوبیوں والا، عزت والا ہے۔ یا اللہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر سلامتی نازل فرما، جیسا کہ تو نے ہمارے سردار حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ہمارے سردار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر سلامتی نازل فرمائی۔ بے شک تو سب خوبیوں والا، عزت والا ہے۔ یا اللہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر درود بھیج اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر رحمت فرما اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر برکت نازل فرما، جیسا کہ تو نے ہمارے سردار ابراہیم علیہ السلام پر اور ہمارے سردار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر جہاں والوں میں درود بھیجا، رحمت فرمائی اور برکت نازل فرمائی۔ بے شک تو سب خوبیوں والا، عزت والا ہے۔ یا اللہ
ہمارے سردار غیب کی خبریں بتانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ بیویوں، مسلمانوں کی مبارک ماؤں اور حضور کی اولاد اور سب اہل بیت پر رحمت نازل فرما، جیسا کہ تو نے ہمارے سردار سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی۔ بے شک تو سب خوبیوں والا، عزت والا ہے۔ یا اللہ، ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر برکت نازل فرما، بے شک تو سب خوبیوں والا ہے۔ یا اللہ، اے زمین کو پھیلانے والے، آسماں کو بنانے والے اور دلوں کو ان کی پیدائشی خوش نصیبی اور بد نصیبی پہ قائم رکھنے والے، اپنی معزز درودیں، بڑھتی ہوئی برکتیں اور نرم رحمتیں ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرما، جو تیرے بندے اور رسول ہیں، جو بندشیں کھول دیتے ہیں اور آخری رسول و نبی ہیں، سچائی کے ساتھ دین حق کا اظہار کرتے ہیں اور باطلوں کے فتنوں کو نیست و نابود کرتے ہیں۔ جیسا کہ انہیں یہ ذمہ داری عطا ہوئی، وہ تیرے حکم سے تیری فرما برداری کا عزم لیے اور تیری خوشنودی کا عہد کیے اٹھے، نہ قدم لڑکھڑائے، نہ ارادے ڈگمگائے، نہ تیری وحی کو سینے سے لگائے اور تیری وحی کو سینے سے لگائے اور تیرے وعدے کو دل میں سجائے، تیرے فرمان کی تعمیل کرتے رہے، یہاں تک کہ روشنی کے ہر طلبگار کے لیے وہ چراغ روشن فرما دیا جس کے حقداروں کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس چراغ کے رستوں تک پہنچا دیتی ہیں۔ فتنوں اور گناہوں کی ٹھوکریں کھانے کے بعد حضور ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ست کے دلوں کو سیدھے رستے نصیب ہوا۔ حضور نے رستوں کے روشن نشانات، چمکتے ہوئے احکامات اور اسلام کے تابع بنیادوں کو سنوارا۔ حضور تیرے معتمد امانت دار ہیں، تیرے عطا کردہ خاص عالم کے نگہبان ہیں۔ قیامت کے دن تیرے حضور گواہی دینے والے ہیں، جنہیں تو نے نعمت بنا کر محبوس فرمایا اور رحمت بنا کر حق کے ساتھ بھیجا۔ یا اللہ، حضور کو اپنی عطا کردہ جنت عدن میں مزید وسعت و کشادگی عطا فرما، اپنے فضل و کرم کے ساتھ انہیں اپنے عطا کردہ بسنے کے انعام یعنی جنت اور متواتر پہنچنے والی عظیم جزاؤں کی صورت میں خوشگوار اور خالص بہت گنا بھلائیاں مرحمت فرما۔ یا اللہ، ان کی منزل کو لوگوں کی منزلوں سے اونچا فرما اور اپنی بارگاہ میں انہیں معزز مرتبہ اور مہمانی عطا فرما، انہیں کامل نور عطا فرما، انہیں حشر میں مقبول گواہی، پسندیدہ بات، منصفانہ گفتگو، فیصلہ کن معاملہ اور عظیم برہان بالا بنا کر انہیں جزا عطا فرما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، درود اور خوب سلام بھیجو۔ یا اللہ، میں خدمت و بندگی میں حاضر ہوں، احسان فرمانے والے مہربان اللہ کی رحمتیں ہوں اور مقرب فرشتے نبیوں، صدیقوں، شہدوں، نیک بندوں کی اور اے جہاں والوں کے مالک، تیری تسبیح پڑھنے والی ہر چیز کی ہمارے سردار حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درودیں ہوں، جو آخری نبی ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، پرہیزگاروں کے امام ہیں، رب العالمین کے پیغمبر ہیں، حاضر و ناظر ہیں، تیرے حکم سے تیری طرف بلاتے ہیں اور چمکا دینے والے سورج ہیں، اور حضور پر سلام ہو۔ یا اللہ، رسول کے سردار، پرہیزگاروں کے امام، آخری نبی ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنی درودیں، برکتیں اور رحمت نازل فرما، جو تیرے بندے اور پیغمبر ہیں، بھلائی کے امام و پیشوا ہیں اور رسول رحمت ہیں۔ یا اللہ، حضور کو مقام محمود عطا فرما، حضور کی جہاں سب حضور کی تعریف کریں، اگلے پچھلے رش کریں۔ یا اللہ، ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر رحمت نازل فرما، جیسا کہ تو نے ہمارے سردار حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی۔ بے شک تو سب خوبیوں والا، عزت والا ہے۔
یا اللہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر برکت نازل فرما، جیسا کہ تو نے ہمارے سردار حضرت ابراہیم علیہ السلام پر برکت نازل فرمائی۔ بے شک تو سب خوبیوں والا، عزت والا ہے۔ یا اللہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور حضور کی آل، اصحاب، اولاد، پاکیزہ بیویوں، نسل پاک، سب اہل بیت، سسرالی رشتہ داروں، بالخصوص حضرت صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی صاحبزادیاں حضور کی پاکیزہ بیویاں ہیں، اور حضرت عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نکاح میں حضور کی صاحبزادیاں ہیں، مددگاروں بالخصوص انصار، صحابہ، ساتھ دینے والے، محبت والے، اور ہم سمیت حضور کی پوری امت پر رحمت نازل فرما، اے سب سے بڑھ کے مہربان۔ یا اللہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے والوں کی تعداد میں اور درود نہ پڑھنے والوں کی تعداد میں رحمت نازل فرما، اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ رحمت نازل فرما، جیسا کہ درود پڑھنے کا تو نے ہمیں حکم عطا فرمایا ہے، اور حضور پر رحمت نازل فرما جیسا وہ پسند فرماتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر رحمت نازل فرما، جیسا کہ تو نے ہمیں حضور پر درود پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ یا اللہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر رحمت نازل فرما، جیسا کہ حضور کی شان کے لائق ہے۔ یا اللہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر رحمت نازل فرما، جیسا کہ تو چاہتا ہے اور ان کے لیے پسند فرماتا ہے۔ اے اللہ اے ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے رب، ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر رحمتیں نازل فرما، اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں اونچا مرتبہ اور وسیلہ عطا فرما۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے رب، ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صلہ عطا فرما جو حضور کی شان کے لائق ہے۔ یا اللہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور سب اہل بیت پہ رحمت نازل فرما۔ یا اللہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر درود بھیج، یہاں تک کہ کوئی درود رہ نہ جائے، اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر رحمت نازل فرما، یہاں تک کہ کوئی رحمت رہ نہ جائے، اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر برکت نازل فرما، یہاں تک کہ کوئی برکت رہ نہ جائے، اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر سلامتی نازل فرما، یہاں تک کہ کوئی سلامتی رہ نہ جائے۔ یا اللہ قیامت کے دن ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اگلوں میں رحمت نازل فرما، اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پچھلوں میں رحمت نازل فرما، اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبیوں میں رحمت نازل فرما، اور ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رسولوں میں رحمت نازل فرما، اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عالم بالا میں رحمت نازل فرما۔ یا اللہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ، فضیلت، بزرگی اور بڑا مقام عطا فرما۔ یا اللہ بے شک میں ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بے دیکھے ایمان لایا ہوں، اور اب جنت میں مجھے حضور کے دیدار سے محروم نہ رکھنا۔
مجھے حضور کا ساتھ عطا فرمانا، مجھے حضور کے دین پر ہی موت عطا فرمانا، اور حضور کے حوض کوثر پر سیرابی کا وہ خوشگوار اور مزیدار جام عطا فرمانا کہ جس کے بعد کبھی ہمیں پیاس نہ لگے۔ بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے یا اللہ۔ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارکہ کو میرا سلام و نیاز مندی پہنچانا، آمین الہی۔ اور جیسا کہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے دیکھے ایمان لایا ہوں، اور اب جنت میں مجھے حضور کے دیدار سے محروم نہ رکھنا یا اللہ۔ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی شفاعت قبول فرمانا، اور ان کا اونچا مرتبہ اور بلند فرمانا، اور دنیا اور آخرت میں حضور کی ہر مراد پوری فرما، جیسا کہ تو نے ہمارے سردار ابراہیم علیہ السلام کی اور ہمارے سردار موسیٰ علیہ السلام کی مرادیں پوری فرمائیں یا اللہ۔ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر رحمت نازل فرما، جیسا کہ تو نے ہمارے سردار حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ہمارے سردار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر رحمت نازل فرمائی، اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر برکت نازل فرما، جیسا کہ تو نے ہمارے سردار حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ہمارے سردار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر برکت نازل فرمائی۔ بے شک تو سب خوبیوں والا، عزت والا ہے یا اللہ۔ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت و سلامتی نازل فرما، جو تیرے نبی اور رسول ہیں اور ہمارے سردار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تیرے خلیل اور تیرے چنے ہوئے ہیں، اور ہمارے سردار موسیٰ علیہ السلام پر جنہیں تیری ہم کلامی کا شرف ملا، اور ہمارے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو تیرا کلمہ ہے اور تیرے یہاں کی ایک روح ہے، اور اپنے سب فرشتوں، رسولوں، نبیوں پر آسمان اور زمین والوں میں سے اپنے چنے ہوئے بندوں، منتخب بندوں، خاص بندوں اور دوستوں پر رحمت و سلامتی نازل فرما۔ اور اللہ پاک ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی مخلوق کی تعداد جتنی، اپنی رضا جتنی، اپنے عرش کے وزن جتنی، اپنے کلمات کی روشنائی جتنی، اور حضور کی شان جیسی درودیں بھیج، اور درودیں بھیج جب یاد کرنے والے حضور کو یاد کرے، اور جب غفلت والے یاد سے محروم رہیں۔ اور اللہ پاک حضور کے پاکیزہ اہل بیت اور ستھرے گھرانے پر رحمت نازل فرما، اور حضور کے سب اہل بیت پہ سلامتی نازل فرما یا اللہ۔ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، حضور کی پاکیزہ بیویوں اور مبارک اولاد پر، سب نبیوں، رسولوں، فرشتے، قرب الہی والوں اور اپنے نیک بندوں پر اتنی رحمت نازل فرما جتنا تیرے آسماں پیدا فرمانے کے بعد آسمان قطرے برسائے، اور ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنی رحمت نازل فرما جتنا تیرے زمین کو پھیلانے کے بعد زمین نے پودے اگائے، اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسمان کے تاروں کی تعداد کے برابر رحمت نازل فرما۔ بے شک تو ان کا شمار تو ہی جانتا ہے، اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنی رحمت نازل فرما جتنے تیرے جانداروں کو پیدا فرمانے کے بعد اور جانداروں نے سانسیں لیں، اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنی رحمت نازل فرما جتنی تو نے مخلوقیں پیدا فرمائیں، اور جتنی مخلوقیں تو پیدا فرمائے گا، اور جتنی مخلوقات تیرے علم ازلی میں ہیں، اور سب مخلوقات کی تعداد سے بھی بہت گنا زیادہ رحمتیں حضور پر نازل فرما یا اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سب نیک ہستیوں پہ اپنے مخلوق کی گنتی جتنی، اپنی رضا جتنی، اپنے عرش کے وزن جتنی، اپنے کلمات کی روشنائی جتنی، اور اپنے بہت علم اور نشانیوں جتنی رحمت نازل فرما یا اللہ۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور سب نیک ہستیوں پر وہ رحمت نازل فرما جو ان ہستیوں کے پر درود پڑھنے والوں کے درود سے بہت افضل ہوں، جیسے تیری شان اپنی سب مخلوق سے بلند اور افضل ہے یا اللہ۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور سب نیک ہستیوں پر موسلا دھار بارش اور ہلکی پھوار جتنی وہ رحمتیں بھیج جو گزرے دنوں اور راتوں میں مسلسل نازل ہوتی رہیں، جو گزرے دنوں اور راتوں میں نہ کبھی ختم ہوں، نہ کبھی ان کا سلسلہ ٹوٹے یا اللہ۔ ہمارے سردار اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ہمارے سردار اور اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور زمین و آسمان والوں میں
میں سے اپنے سب نبیوں اور چنے ہوئے بندوں پر مخلوق کی تعداد جتنی، اپنی رضا جتنی، اپنے عرش کے وزن جتنی، اپنے کلمات کی روشنائی جتنی، اپنے بہت علم جتنی، اپنی سب مخلوق کے وزن جتنی وہ رحمت نازل فرما جو تیرے علم ازلی میں موجود شمار کی تعداد و احاطے جتنی اور بہت زیادہ تعداد میں ہمیشہ بار بار برستی رہیں۔ وہ رحمت نازل فرما جو ان ہستیوں پر سب درود پڑھنے والوں کے درود سے بہت افضل ہوں، جیسے تیری اپنی شان ان سب مخلوق سے بلند و افضل ہے۔ درود پاک پڑھ کر یہ دعا مانگی، انشاءاللہ تعالی قبولیت کی امید ہے۔ یا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے فرما دے جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو مضبوطی سے تھامے رہیں، حضور کی تعظیم کرتے رہیں، حضور کا پیغام عام کرتے رہیں، حضور کے احکامات کا پاس رکھا، حضور کی جماعت و دعوت کے مددگار رہے، حضور کے گروہ اور حضور کے پیروکاروں میں اضافہ فرماتے رہے، حلقہ کے وفادار رہے اور کبھی حضور کے نقش و قدم اور سنت سے ہٹ کر نہ چلے۔ یا اللہ مجھے حضور کی سنت کو تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرما اور حضور کے لائے ہوئے دین سے منہ پھیرنے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یا اللہ ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے جو بھلائی مانگی اس کا تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، اور تیرے سردار اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز سے پناہ مانگی میں اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یا اللہ مجھے فتنوں کے شر سے بچا، مجھے سب آزمائشوں سے محفوظ رکھ، میری کھلی اور چھپی برائیاں دور فرما دے، میرے دل کینے اور حسد سے پاک رکھ، اور میرے کاندھے پر کسی کا بوجھ نہ رکھ۔ الہی جو بہتر عمل تیرے علم ازلی میں ہے مجھے وہ اپنانے کی سعادت دے، اور جو برا عمل تیرے علم ازلی میں ہے مجھے اس سے بچنے کی توفیق دے۔ میرا رزق اور اپنے خاص ذمہ کرم پہ لے لے، مجھے بقدر کفایت روزی عطا فرما، باقی دنیا سے بھی رغبت کر لے بلا شبہ، اور شبہ والی باتوں کے چنگل سے مجھے صاف چھڑا لے، اور ہر معاملے میں درستی کا دامن تھما دے، غصے اور خوشنودی میں انصاف کی توصیف دے، تقدیر جو فیصلہ لائی ہے اس پر سر جھکانے کی توفیق دے، میں امیری اور غریبی میں بیچ کے راستے چلنے کی توفیق دے، باتوں اور کاموں میں عاجزی کی توفیق دے، اور سنجیدگی اور مذاق میں سچ ہی بولنے کی توفیق دے۔ یا اللہ میرے کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق تیری ہی ذات سے ہے، اور میرے کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق تیری مخلوق سے ہے۔ یا اللہ جن گناہوں کا تعلق تیری ذات سے ہے انہیں بخش دے، اور جن گناہوں کا تعلق تیری مخلوق سے ہے ان کا بوجھ مجھ سے ہٹا کر انہیں اپنے ذمہ کرم پہ لے لے، اپنے فضل و کرم کے توفیل مجھے بری ذمہ کر دے، بے شک تیری مغفرت بہت بڑی ہے۔ یا اللہ میرے دل کو علم سے روشن فرما دے، میرے بدن کو اپنی فرما برداری میں لگا دے، میرے باطل کو فتنوں سے چھٹکارا دے، میرے دل کو عبرت پکڑنے اور نصیحت لینے والا بنا دے، مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا لے، اور مجھے شیطان سے اپنی پناہ میں لے لے کہ مجھ پر شیطان کا کچھ قابو نہ رہے، اے مہربان اللہ۔